بالکل چار بڑے قبیلے کی طرف ایک بڑا نیک کے ساتھ ساتھ پتا اٹھے دے سو تو دے اس پانچوں کے فرمایا میں دعا کرتا چلا ہو مت جا انہیں جنہیں قطار لے کے آ رہے نا ایک بندے نے رستے کھڑا ہو گیا ہاتھ بند کر میں غریب ہاں میں مسکین ہاں میں کسی کا قرضہ دینا ہے کہ قرضے جس کا میں قرضہ دینا ہے اس میری زندگی بڑی دکھی دے ایک کر کے انگاریں لکھی ہوئی ہے ایک کر مہربانی کر اگر میرا دل پسیدے تو میرے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے یہ دل پسیدیا پانچ اٹھ جو کٹ کے اللہ نے راج دے آیا وہ پہ گرتا ہے میرے منہ پہ گر گئے اندر دے گا یاد کر
پیچھے بھی ویسے نہیں ہے وہ میں بہن مستی ہوئے گرو وہ نکلا مل رہے ہیں جو پھرا لا سے تھا مہمان اور رکھی شہر نہیں لگتی پوتر یاد نہیں رہتے دروازے بند کرنے یاد نہیں رہتے ہاتھ فطرت کی گل ہے ہاتھ کرے نہیں دے تو بہتا ہی دے پیر رکھ دی دے تو بہتا ہی دے بیڑے تڑپ دی لگی وسی پے کے شاد منہ کر گیا سی جلدی نہ کرے اجڑی نو آمن دے میں کوئی لفظ بدل لینا بدلا نہیں آج یہ جلدی نہ کرے پال گھیرے پرودی میاں میں تو پہلے تیاری نہ کر نہیں بہن دا راہ دیکھی سفر کر دیا نہیں نہ دھوپ کی پرواہ نہ ترے کی پرواہ بیکے شاہ نے نیڑے آتی نظر قبرستان کی ہوتی سی کہ دیکھے نا او بندے اکٹھے او جناب او بندے اکٹھے سمجھ میں بھی گھر تک گیا اٹھے اور میں ہاتھ بان کے مسلمانوں کو پوچھنا میں دسوں تیرے بہن جنازہ بندے دیکھ لے یہ کدھر رہتے گھر رہتی ہے قبرستان کتنے بندے نہیں آتی بندے میں کھلور آتی جیڑی پردے دار ہونا اس مذہب دی ہوگی ایتھے بتا کے اچھا بیٹھ کر کے وہ میرا پیکا گھر ہو جا اگے ہاتھ بندے قرآن واسطہ دے کے پوچھتا میں مسلمان سمجھاؤ یہ بہن بہن کرتی ہے اب وہ بندے کیا رومن نہ دو بہن نہ کر دو تو سنیا نہیں سما مطلب تو بندے کیا رومن نہ دو بہن نہ کر دو ہاں جس مذہب جو میں نہ ہٹ بجو میت دی وارث واسطے نہ کوئی رومن کو منع کرتا نہ کوئی بہن کو منع کرتا بندے ہٹ کے گئے بہن کرے دیے بہن کدی دیکھ لے جی بہن دکھے دکھے بہن کر دی پتھر دل بندے بھی روک کدی آنسو نصیب نہیں ہوا وہ بھی اس بہن کے بہن سن کے رو پاتے بڑے بے انصافی نہیں کہ عام بہن عام براد میت کے بہن کرے وہ سن کے تو بندے رو پے حسین بطول دیا دیا پھراواں دیا لاشاں کے بہن بندے ہائے بھی نہ کریں ہاتھ پہ اللہ والے سانگے مسلمان رقم لینا جی ہر لے ہوتے ہیں آدم کو لے کے ہوتا ہے ہکا بہن امام حسین کی جڑی بدے آ گئی ہے بیٹا ہیٹھا نہیں بیٹھ رہا دیکھو ہیٹھا کرنا کرو سارے ہیٹھا نام کرو آس کو نام ہے ٹھنڈا صاف چیک کر آ گئی ہے مقتل جا گئی سجے کا میں دیکھ کے چھوٹی بہن کو آتی ہے لطفر رہی ایتھے بڑی نماز ایتھے لگی انزربا اوتھے کھوتی رہی آئی تھی کرے رہی آئی جنتا پھر آدھا نہیں آتا چھوٹی آتی ہے آئے جا پتھرہ دا ڈھیر ٹوٹے اکیرہ میں تلوارہ دا ادھی میرا حسین میں بھی سنی مالک کی روایت نہیں کو سن لو میں ایک ویٹ پڑھ کے جانا چاہتا اللہ کا سیدہ نے درجات بلند کرے جڑے نا دسے نے تواڈے پر ہونے اللہ درجات بلند کرے تمام شہداء نے اللہ درجات بلند کرے سننے مالک اللہ سے صاف ہے آپ مریض اللہ سے پاک تواڈے روح اللہ قبول کرے اتہاس والے نے دعا مانگے میرے واسطے دعا دے
کہ بھڑا جگ کو میرا جگ کو ہاتھ نے ہاتھ اتنے بدلے سمجھ آ گئی نے پھرا اتنے میں ایڈ کر کے پتھر ہٹانے شروع کیا صرف پتھر نہیں میں ٹوٹے تیر دیا ایک تلوار دیا اے جا کر بابا جی سر پرواہ نہیں کی جب سید بیٹھے ہو اور اپنے خون کی قسم جملہ ضائع نہ کرتے سنی بولے کہتے ہیں بھیڑا لاش برآمد کی تھی لاش شاید 9 اسٹینڈ سجے دیا پسلیاں کھپے کر دیا کھپے دیا سجے کر دیا سینے دی ہڈیاں کاٹ دے نال لگ گئی یہ سنی مارے تے لفظ نہ میں تو میری گردن نہ دے وہ لکھتا ہے بھیڑا ویلیاں گیا پھرا دی حالت فلتم نہ ہوا این کر کے بدلے اکھنا بھیڑا پھرا دا ماتم سمجھے کتا جو میں بیٹھا کرنا نہ دے ہاتھ بدلے میں کیتا تواڈے ہاتھ کھلے دوسرا نہیں کیتا بھیڑا کیتا ماتم اتنا اس نے تک ماتم روکے نے جتنے کے ہاتھ اتوں کھول کے سوال کر دیے اینا رسو کا سر کر دیے اینا لباسوں کا لباس کر دیے اینا خاتم کا بھیڑ مرد کی حقیقت کی انگلیاں چاہ رہے مکلی دے نال سونی انگل کون لے گئے بھیڑا کا سر کر دیے لباس کر دیے مدری کر کے انہیں سید بیٹھے ہو تاکہ واسطے ماتم نہ نکلا امام دیا رنگا جوال اتنے 3 سوال کی دیر میں ہٹو کرنا ایڈا رضا ہو گئے ناظر میری پردے دار بیٹھ کری چادر گری بیڑا گرام دی لاشا دی دیر 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 لوگی بھیرا ایک گل پوچھی بھیڑ جواب دیتا بیٹھے راضی رہے میرے واسطے دعا کرے بھیڑ ایک گلا پوچھی بھیرا گل پوچھی میں کلوکا مارے بھیڑ سن لے تو بات بھی نہیں رات کی سن رات میں لاش لٹکتی رہی کوئی اماما لٹ گئے کوئی ابا لٹ گئے قبر بند خودے پر رہ گئے کوئی انگلی کٹ کے رہ گئے رات میں لاش کے نام رسول آئے بابا علی آئے اما بطول آئی ہے موت بہ کے میں سنتی رہی ہے آج نہیں بھائی بہانا کال نو آئی آج جائیے سارے سمجھ لو پھر آ کے پوچھے آپ کال نو آئی آج جائیے پھر آ دی لاش دے ٹکڑے دے نال لے گئے رو کے اگلے ناراض نہ تھی اٹھی اللہ تعالیٰ
مزید فرما، مریضان شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بفضلك. اور علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب کی سربراہی میں جو وفد آیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں اور تنبیہ و سجدہ کے سادات و مؤمنین کے جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے ایجوکیشن میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد بھی جب آپ ہمیں راہ اور راہ کے مشن کے لیے جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ ہم کسی قربانی سے بریک نہیں کریں گے. میں التماس کروں گا عزت مآب سید شبیر کاظمی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں مختصر مجلس پڑھیں گے اور اس کے بعد قبلہ صاحب دعا کریں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. صلوات پڑھیں باواز بلند. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واقتدر للابصار بالعزت واقتدر للاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لقوته ولا الاوهام تبلغ کنہا عظمته فتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبہار وتحللا بالمجد والاخلاق واستخلصا بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا کف له الہ لا ثانی معه وفاتح لا شریک له ورازق لا معین له والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء والمؤمن بلا نہایت والمدی بلا امد والثانی بلا احد والرب بلا شریک والفاطر بلا کلفت والفعال بلا عجز لیس له مکان ولا زمان. الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی الاتهامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد. وعلى آئمته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شادوا الدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھیں باواز بلند. ایک مرد مومن کے عشق کا اگر کوئی نقطہ مرکز ہے تو وہ صرف اور صرف حضور کی ذات. اس لیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی جامع اور معنی اگر تعریف ہے تو صرف ایک ہی ہے کہ حسین کہتے ہیں بے عیب، جو جس کے نزدیک جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی حسین ہوگا. اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز وہ ہستی ہے کہ جسے خود بے عیب کہہ رہا ہے کہ بے عیب ہے. ہمارا اگر تعلق ہے کسی سے تو حضور کی نسبت سے ہے، حضور کی ذات سے ہے. قرآن مجید کو الہامی کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب.
صحابہ کرام کے لیے دید و دل اس لیے فشرا کرتے ہیں کہ حضور کے اصحاب ہیں، اہل بیت سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اور اس سے آخری کوئی منزل نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کو اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ حضور کا اللہ ہے۔ اور وہی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ اور اس کلام بلاغت نظام میں لطافت چیز کہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے نہیں کیا آپ کا ارسال مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا، بھیج دینا ایک صفت ہے، صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا، آنا جانا کسی کی ذات سے وابستہ، ذات ہوگی تو آنے جانے کی صفت ہوگی، اور ذات ہی نہیں ہے تو صفت کہاں سے ہوگی؟ صفت محتاج ذات ہے۔ کیا بلاغت ہے کلام الہی میں کہ اے میرے حبیب تیری ذات تو بہت بلند ہے، یہ جو تیری ذات کی صفت ہے نا ارسال، میں نے اس صفت کو رحمت بنا دیا، تو جس کی صفت رحمت ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی۔ اور لفظ ارسال کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ ارسال ذرا جدائی کو چاہتا ہے، لفظ ارسال ذرا فاصلے کو چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو اس وقت خلق کیا جب کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، صرف اپنے وجود کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھی، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی اور کار دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دوحان کی تلاوت کر رہا تھا، آگ نیزی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی، نہ گل تھا نہ پھوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمکتی، نہ چاند تھا نہ دمکتی، نہ ستارے تھے نہ جھلکتی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچکتی، نہ بلبل تھا نہ چہکتی، نہ کلی تھی نہ مہکتی، نہ غنچے تھے نہ چٹکتی، نہ خار تھا نہ کھٹکتی، ماں صرف اللہ سناٹا چھایا ہوا تھا، محفل واجب میں ایک شمع باتیں جل رہی تھی اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا۔ اس وقت اس اول مخلوق کو بنانا شروع کیا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا سایہ بھی ختم کر دیا۔ تاکہ حضور کا اپنا سایہ ان کی مثل نہ ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، سایہ ختم کر دیا تاکہ حضور کا اپنا سایہ ان جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس اول مخلوق کا اپنا سایہ ان جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم جیسا ہم سایہ کب ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے متعدد بار بحثیں ہوئی کہ حضور کا سایہ کیوں نہ، تو متعدد دلائل دیے گئے، ان میں سب سے خوبصورت دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا سایہ ہوتا اور سورج نکلا ہے ادھر اور حضور جا رہے ہیں ادھر تو سایہ رہتا آگے، اور اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے رہنے کی کوئی کوشش نہ کرے، اور جہاں سورج ہے حضور بھی وہیں جا رہے ہیں تو سایہ رہتا پیچھے ہم سب آ رہے ہیں،
ہم حضور کے صدقے میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم سب خطاکار ہیں۔ ہم خطاکاروں کے قدم سائے پر پڑتے، چونکہ ہر شے کا سایہ اس کی شبیہ ہوتا ہے، گناہ گاروں کے قدم پڑتے ہی شبیہ رسول کی توہین ہو جاتی ہے۔ ہماری تقریریں قربان ہو جائیں اس گفتگو پر کہ صحابی جلیل القدر مگر سائے پر قدم نہیں آ سکتے۔ اب خدا جانے کتنے عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم جن نے سائے کو چھوڑ کے مہر نبوت پہ قدم ڈالا۔ صبح اول، نور اول، وجود اول کو خلق فرمایا، اور جب خلق فرما لیا تو ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ ہماری ہی بارگاہ میں رہیں۔ اللہ کا حبیب متن توحید کا حاشیہ بنا رہا تھا، وحدت کے پھول کی خوشبو بنا رہا تھا، پھر ساری کائنات کو اس کے صدقے میں خلق۔ اور جب بمسلط ہدایت اپنی ذات سے جدا کر کے ذرا خلق میں دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی۔ تو جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہوگا۔ ذرا ایک گوشے کی طرف توجہ چاہتا ہے، آپ کسی کو دور کر نہیں سکتے جب تک پہلے قریب نہ کریں۔ بھئی کسی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجیں گے تو دوری سے نہیں بھیج دیں گے، پہلے قریب بلائیں گے، اسے میسج دیں گے، پھر بھیجیں گے۔ یہ کمال ہے عربی زبان کا کہ لفظ ارسال ایک ہے مگر اس میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں، قریب رہنا بھی، دور بھیجنا بھی۔ اب سامعین خود فیصلہ کر لیں کہ پہلے قربت ہوگی یا دوری، پہلے قربت ہوگی پھر دوری ہوگی۔ اب میں لفظ بدل دیتا ہوں، قریب رہنے کو عربی میں کہتے ہیں ولایت، دور بھیجنے کو کہتے ہیں رسالت۔ اللہ پہلے کسی کو ولی بناتا ہے پھر رسول بناتا ہے۔ اور یہ عمل اور رد عمل لازم و ملزوم ہے، جتنی قربت زیادہ ہوگی، جتنی ولایت زیادہ ہوگی، اتنی ہی رسالت بڑی ہوگی۔ محمد والے محمد بلند تر اسی لیے ارشاد فرمایا قَدَوَ اسْمِ عَلَى الْعَرْشِ فَاسْتَقَرَّا وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَقَامَتْ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى اللَّيْلِ خَرَجَا وَعَلَى النَّهَارِ فَأَنَارَ وَتَبَسَّمَ۔ ہمارا اسم گرامی عرش پر لکھا تو ٹھہرا، فرش پر لکھا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی۔ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائشیں نہیں، اس سے زیادہ رحمت دینا نہیں چاہتا کہ حسن اور حسین یہ دونوں پیغمبر اکرم کے ایسے بیٹے ہیں جن کے احترام کا اور ان سے محبت کا پیغمبر اکرم نے ساری زندگی حکم دی۔ اور حسن کے لیے تو یہ تک کہا کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو میں انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ یؤتکم کفلین من رحمت ہے، میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو انعام میں دوں گا رحمت کے 2 ٹکڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان تو لاکھوں لائیں گے، انعام میں صرف 2 ٹکڑے؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس میں رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے۔ الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں۔ نصف الحسن نصف الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے آدھا حسین ہے، مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو حسن اور حسین بنتے ہیں، حسنین کو ملا کے 1 کر دو میں محمد